بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ عالمین کی تخلیق اور اس کی بقا کا وسیلہ حضوری ہیں، لیکن خود جناب رحمت للعالمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کی عصمت مآب دختر ہیں، جن کے ذریعے نسل رسالت کا تسلسل اور کار رسالت کا تواتر قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی صاحبزادی، جن کا نام نامی فاطمہ، لقب زہرا، بطول، سیدہ، طاہرہ، معصومہ اور کنیت ام الحسنین اور ام ابیہا ہے۔ بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجہ تھیں، جو اپنی دولت کے لحاظ سے ملکۃ العرب اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ اسلام کا تبلیغی مشن جناب خدیجہ کی دولت کا مرہون منت ہے۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی عہد میں جناب خدیجہ نے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرمائی، اس کے متعلق خود حضور کا یہ قول ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، اور جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ جناب سیدہ نے وراثت میں ماں کی دولت تو نہ پائی کہ وہ پہلے ہی راہ خدا میں خرچ ہو چکی تھی، البتہ خدیجہ کا جذبہ اثار اور وفا آپ کی وراثت ٹھہرا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ انسانیت کی بقا و فلاح کا راز آپ ہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں مضمر ہے، لیکن صنف نسواں کے مخصوص حقوق و فرائض جیسے بیٹی، زوجہ اور ماں کے کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اسی صنف میں سے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جس کا عمل بمنزلہ عمل رسول ہو۔ چنانچہ مشیت الہی نے حضرت کی پارے جگر جناب فاطمہ کو اس مقصد کے لیے چنا، اور ان کا عمل عورتوں کے لیے نمونہ اور معیار قرار پایا۔ جناب سیدہ بچپنی سے اپنے والد کی غمگساری اور حمایت میں مصروف رہیں۔ جب مکے کے شرپسند حضور کو اذیت پہنچاتے تو چاہنے والی بیٹی اپنے باپ کی مصیبت پر دل گرفتہ ہو جاتی۔ ایسے عالم میں حضور اپنی پارے جگر کو تسلی دیتے کہ بیٹی پریشان نہ ہو، ایک دن میرے دشمن مطلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو سر بلند کرے گا۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ دونوں تربیت رسول کا شاہکار تھے۔ حضور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی اور عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت فرماتے تھے۔ عقد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدا ان دونوں کو برکت دے، ان دونوں کی نسل کو پاکیزہ رکھ، ان کو رحمت کی کنجیاں اور حکمت کی کانیں عطا فرما، اور امت کے لیے ان دونوں کو باعث امن و امان بنا۔ تاریخ سے آگاہی رکھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا کس جامعیت و کمال کے ساتھ مقبول ہوئی۔ جناب فاطمہ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ عورت کی شخصیت کی 3 بنیادی جہدیں ہیں، یعنی بیٹی، زوجہ اور ماں۔ جناب سیدہ خاتم الانبیاء کی بیٹی، امیر المومنین کی زوجہ اور سید شباب اہل جنہ کی والدہ ہیں۔ ان تینوں نسبتوں سے اور کوئی عورت آپ کی ہمسر و شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی، زوجہ اور ماں کی حیثیت سے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنے والد کی خدمت و اطاعت، اپنے شوہر کی غم گساری اور رفاقت، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت فرما کر عالمین کی عورتوں کے لیے قابل رشک معیار قائم فرمایا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کی آزادی اور مساوات کو جو درس دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق و احترام کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے معاشرے کی اکائی بیت البیت یعنی گھر کو قرار دیا، اور بیت کو تعظیم کا مرکز
اور بیت کی تعظیم کا مرکز عورت کو بنایا۔ جناب سیدہ نے اپنے کردار و عمل سے جس گھر کو آراستہ فرمایا، اس سے اللہ نے ہر برائی کو دور کر کے اس طرح مطہر کیا جو حق طہارت کا۔ جناب سیدہ کی مرکزی حیثیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کا تعارف آپ ہی کے حوالے سے کرایا اور آپ کو معدن رسالت قرار دیا۔ اسلام نے جس غیر طبقاتی معاشرے کی تعلیم فرمائی ہے، جناب سیدہ کی زندگی اس کا نمونہ تھی۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد جناب فضہ آپ کی کنیزی میں آئیں، لیکن آپ نے فضہ کے ساتھ ایک رفیق کار کا سا عمل رکھا۔ گھر کا کام ایک دن فضہ کرتی تو دوسرے دن سارے امور آپ خود ہی بجا لاتی۔ آپ کو چکی پیسنے، پانی بھرنے یا جھاڑو دینے میں کوئی آر نہ تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں، تو فرمایا بیٹی ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ جناب فاطمہ نے عرض کی بابا آج فضہ کے کام کی باری نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضور سے خادمہ طلب فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو خادمہ سے بدرجہ بہتر ہے۔ پھر حضور نے آپ کو اس تسبیح کی تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کی فضیلت میں متعدد آیات و احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ آیہ تطہیر مباہلہ اور آیہ مودت آپ کی طہارت و عطرت، آپ کی صداقت اور رسول کے ساتھ آپ کی قرابت پر سند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جز، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی اور آپ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ آپ کو سید نساء العالمین کی سند بھی زبان رسالت سے ہی ملی ہے۔ جب آپ اپنے والد سے ملنے تشریف لے جاتی تو جناب ختمی مرتبت کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ جناب سیدہ کو بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی۔ جناب رسالت آپ کے بعد آپ کی زندگی درد و غم کا مرقع بن گئی۔ بالآخر 13 جمادی الاول اور بعض روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ جناب احادیث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شریک حیات کا اخلاق۔ گھریلو زندگی کی حیات اور تازی کا سہرا ہماری جفا کش اور وفا شوار مشرقی عورت کے سر ہے۔ وہی اس گھریلو زندگی کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ چلاتی ہے۔ اسی کی مہربانی، ایثار، قربانی اور خدمت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت گلشن حیات کا وہ تر و تازہ اور مہکتا پھول ہے کہ جس کا نظارہ اور خوشبو تھکاوٹ کو دور، خستہ حالی کو شادابی اور شوہر کے پریشان حال دل کو مطمئن کر دیتی ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ گھر میں جو کھانا تھا وہ ایک دن پہلے کھایا جا چکا تھا، اس لیے بیوی نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں کھانے کا انتظام کرتا؟ جناب فاطمہ نے فرمایا، حدیث نمبر 1، اے ابو الحسن مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی کہ میں آپ سے اس چیز کی درخواست کروں گی جسے پورا کرنے کی آپ میں مالی استطاعت نہ ہو۔ خالص عبادت۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، عبادت اور تمام انسانی افعال کی زینت خلوص ہے۔ خلوصی سے عبادت کو اوج اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی عبادات کو حرص، طمع، شرک و ریا اور تمام روحانی کثافتوں سے خالص کر کے خدا کے لیے بجا لائے گا، اللہ عز و جل اس کی تمام مادی و معنوی مصلحت کو بہترین طریقے سے اس کی جانب نازل فرمائے گا۔ چنانچہ جناب فاطمہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 2، جو شخص اپنی خالص عبادت اللہ کی جانب بھیجے گا تو پروردگار اس کی بہترین مصلحت اس کی طرف بھیجے گا۔ حسن سلوک کا اجر۔ خندہ پیشانی اور شادابی و مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کرنا ہمیشہ مفید ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، حدیث نمبر 3، مومن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی جزا جنت ہے، اور دشمن اور جھگڑالو قسم کے افراد کے ساتھ خوش اخلاقی انسان کو آگ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی نظر میں شادی۔ اسلام نے دور جاہلیت کے افکار اور عقائد پر خط بطلان کھینچتے ہوئے شوہر کے انتخاب میں باپ اور بیٹی کے درمیان تبادلہ خیالات اور مشورے کا حکم دیا ہے۔
تاکہ ایک عورت علم و شعور کے ساتھ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرے۔ اسی تربیت اور نفسیاتی نقطے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے جب حضرت فاطمہ سے شادی کے متعلق مشورہ طلب کیا تو آپ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئیں، میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور اے پدر گرامی، آپ میرے پیغمبر اور میرے چچا زاد علی میرے شوہر اور امام ہوں۔ شادی کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سوال کیا، بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا، حدیث نمبر 4، بابا جان میں نے علی کو بہترین شوہر پایا جو ہر کام خصوصاً خدا کی عبادت میں میرے مددگار و معاون ہے۔ علی علیہ السلام کی پہچان۔ ابو الدرداء نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے علی علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتے، خدا نہ خواستہ شاید اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اطمینان سے فرمایا۔ حدیث نمبر 5، خدا کی قسم علی کی یہ حالت ایک قسم کی بے ہوشی ہے جو خوف خدا کی وجہ سے ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا آغاز۔ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اس مشترکہ زندگی کی خوشی میں لوگ انواع و اقسام کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اس زندگی کی ابتدا میں جو معنویت خدا نے رکھی ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں، اور زندگی میں ایک بار آنے والی اس خوشی میں ہر قسم کی گناہوں کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی تمام خواتین اور خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ عمل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اس اہم موقع پر کیا انداز ہے۔ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز کس طرح کر رہی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ شب ازدواج حضرت فاطمہ بہت پریشان اور مضطرب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، اے فاطمہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا، حدیث نمبر 6، میں نے اپنی زندگی اور اپنے رفتار و کردار میں غور و فکر کیا، اپنی عمر کے ختم ہونے اور اپنی دوسری منزل قبر کے بارے میں سوچا کہ آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں اور ایک دن یہاں سے اپنی لحد اور قبر کی طرف کوچ کروں گی۔ زندگی کے ان ابتدائی لمحات میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آئیے نماز پڑھیں اور مل کر اس رات خدا کی عبادت کریں۔ حفظان صحت اور ہاتھوں کی صفائی۔ بعض اوقات بچے رات کا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود کھانے کی چکناہٹ اور دوسری چیزیں بچے کے لیے بیماری کا سبب بن سکتی ہیں۔ حفظان صحت کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 7، جو شخص غذا تناول کرنے کے بعد اپنے چکنے اور غذا میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو دھوئے بغیر سو جائے تو اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ کھانے کے آداب۔ حدیث نمبر 8، دسترخوان کے 12 اہم اصول ہیں۔ ان اصولوں کو جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان میں سے 4 واجب، 4 مستحب اور 4 کا تعلق ادب سے ہے۔ 4 واجب اصول یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی معرفت رکھنا، یعنی یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں پر راضی ہونا۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 4 مستحب اصول یہ ہیں: نمبر 1، ہر کھانے سے پہلے وضو کرنا۔ نمبر 2، بائیں جانب بیٹھنا۔ نمبر 3، بیٹھ کر کھانا کھانا۔ نمبر 4، 3 انگلیوں سے کھانا۔ وہ 4 اصول جن کا تعلق ادب سے ہے: نمبر 1، جو کچھ سامنے ہو اس میں سے کھانا۔ نمبر 2، چھوٹے نوالے لینا۔ نمبر 3، کھانے کو اچھی طرح چبانا اور اچھی طرح نرم کر کے کھانا۔ نمبر 4، کھانے کے دوران کم سے کم دوسروں کے چہرے کی جانب دیکھنا۔ صحت و تندرستی۔ حدیث نمبر 9، مومن کے لیے بہترین تحفہ کھجور ہے۔ آخرت کے طویل سفر کا خوف۔ قیامت کا خوف اور توشہ آخرت کی تیاری ہمیشہ سے خاصان خدا کا وتیرہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر حضرت فاطمہ زہرا نے جواب دیا۔ حدیث نمبر 10، خدا کی قسم میرا حزن و افسوس زیادہ میری تہی دستی فراوان اور میرا تعصب بڑھ گیا ہے کہ سفر آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ زندگی کی سختیوں کو برداشت کرنا۔ ایک دن
سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے دریافت فرمایا، پیاری بیٹی تم پریشان کیوں ہو؟ فرمایا، حدیث نمبر 11، ہمارا حال یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، اسی کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو اوڑھ لیتے ہیں۔ جنگ میں شرکت، جنگ خندق میں مدینہ منورہ دشمنوں کے محاصرے میں تھا، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لشکر اسلام کی مدد کر رہا تھا۔ حضرت زہرا بھی روٹیاں پکا کر محاذ جنگ کے مجاہدین کی ضروریات کو کسی حد تک پورا کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ بچوں کے لیے روٹیاں پکائیں، لیکن پدر گرامی کے بغیر کھانا گوارا نہ ہوا تو محاذ جنگ کے اگلے مورچوں پر اپنے والد گرامی کے پاس روٹیاں لے کر پہنچی اور فرمایا، حدیث نمبر 12، یہ روٹیاں میں نے بنائی تھیں لیکن میرے دل کو گوارا نہ ہوا تو اگلے مورچے پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حجاب اور حضرت فاطمہ، نامحرم سے پردہ، ایک نابینا شخص اجازت لے کر حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا۔ رسول خدا نے دیکھا کہ فاطمہ فوراً کھڑی ہوئی اور جلدی سے چادر سر پر ڈال لی۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی یہ شخص نابینا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، حدیث نمبر 13، اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ رہی ہوں، اور اگرچہ دیکھنے سے قاصر ہے لیکن وہ بو تو سونگھ رہا ہے۔ محرم و نامحرم، دیکھنے میں یہ ہے کہ ہماری پردہ دار خواتین بھی بعض اوقات حجاب کی پابندی نہیں کرتی اور خاندان کے نامحرم رشتہ دار بغیر پیشگی اطلاع کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن سیرت حضرت فاطمہ یہ بتاتی ہے کہ نامحرم اپنے خاندان کا ہو یا غیر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، بینا ہو یا نابینا، وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت زہرا کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے اہل بیت، تم پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے رسول خدا، آپ پر بھی ہم سلام ہو، تشریف لے آئیے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا اس کے ساتھ آ جاؤں جو میرے ہمراہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ کچھ دیر میں ہی آپ نے حجاب کیا اور فرمایا، حدیث نمبر 14، اے خدا کے رسول، سلام ہو، آپ پر داخل ہو جائیے اس کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ ہے۔ موت کے بعد بھی حجاب کا خیال، اسماء بنت امس نقل کرتی ہیں کہ حضرت زہرا کی حیات کے آخری ایام میں نے ان کے ساتھ تھی۔ ایک دن جنازہ اٹھنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو پریشانی کے عالم میں فرمایا، کسی عورت کے جنازے کو ایک تختے پر لٹا کر مرد اور عورتیں اسے کس طرح اور کیسے اٹھاتے ہیں؟ بیوی دراصل حجاب اور عورت کی عظمت و عفت کا اظہار کرنا چاہتی ہیں کہ زندگی میں تو بہت سے لوگ پردہ کر لیتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں کہ جسے اپنی موت کے بعد بھی اپنے پردے اور نامحرم کے کندھوں پر جنازہ جانے کا خیال ہے۔ لہذا فرماتی ہے، میں اس بات کو بہت ہی قبیح سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک تختے پر لٹا کر اس پر ایک چادر ڈال دی جائے، جس سے عورت کے جسم کا حجم پھر بھی دیکھنے والوں کی نظر میں آتا ہے۔ مجھے کسی ایسے تختے پر نہ لٹانا بلکہ میرے بدن کو چھپا دینا کہ خدا مجھے آتش جہنم سے چھپا لے۔ حضرت زہرا نے نہ صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امیر المومنین علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، حدیث نمبر 15، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے لیے ایسا تابوت بنائیے گا جس کی شکل ملائکہ نے مجھے دکھائی تھی۔ اسماء بنت امس کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب کے بارے میں حضرت فاطمہ کی یہ پریشانی دیکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا کہ سرزمین حبشہ میں جنازوں کو اٹھانے کے لیے ایسے تابوت بنائے جاتے ہیں جو میت کے بدن کو اچھی طرح چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے درخت کی نرم و نازک شاخوں کے ذریعے سے اس تابوت کی شکل بنائی تو حضرت فاطمہ بہت خوش ہوئی اور فرمایا، اے اسماء، میرے لیے بھی اس ایسی تابوت جیسا گہوارہ بناؤ تاکہ میرا بدن نامحرم کی نظروں سے چھپا رہے، خدا تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ فاطمہ کی خواہش، رسول خدا نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی خدا سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اس وقت میرے پاس فرشتہ موجود ہے جو خدا کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے کہ تم جو چاہو گی خدا اسے پورا کر دے گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، حدیث نمبر 16، خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری کی لذت نے مجھے خدا سے ہر قسم کے سوال اور خواہش سے روک دیا ہے۔ میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور حاجت نہیں کہ مجھے خدا کے
رخ زیبا کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ حضرت فاطمہ کی مہمان نوازی۔ مدینے کی مسجد میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہے مسلمانوں میں بھوک سے پریشان ہوں، کوئی مجھے مہمان بنائے۔ رسول خدا نے کہا آج کی شب اس شخص کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت فاطمہ سے سوال کیا کہ گھر میں کھانا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، حدیث نمبر 17، گھر میں چھوٹی بچی کی غذا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ہم آج کی رات یہی کھانا مہمان کو کھلا کر ایثار کریں گے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایثار۔ ایک نو مسلم عرب نے مدینے کی مسجد میں لوگوں سے مدد کی درخواست کی۔ رسول اکرم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کہ کون اس کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ وہ جہاں بھی گئے ناکام ہی لوٹے۔ مایوسی کی حالت میں مسجد کی طرف لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر منزل فاطمہ پر پڑی تو اپنے دل میں کہنے لگے حضرت فاطمہ کا گھر نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ دستک دے کر اس ضرورت مند کی داستان سنائی تو حضرت فاطمہ نے کہا، حدیث نمبر 18، اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد کو برحق نبوت کے لیے مابعوث کیا، 3 روز گزر گئے کہ ہم اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا۔ حسن و حسین بھوک کی شدت سے بے قرار ہو کر کروٹیں بدل رہے تھے اور اب نڈھال ہو کر سو گئے، لیکن میں اس نیکی کو جس نے میرے دروازے پر دستک دی ہے مسترد نہیں کروں گی۔ اخلاص فی سبیل اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی جناب فاطمہ کے پاس کسی مسلمان کی ضرورت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ آپ کے بچوں کے لیے بھی گھر میں کھانا نہ تھا، لیکن پھر آپ نے اپنا ایک لباس حضرت سلمان فارسی کو دیا تاکہ وہ اسے یہودی دکاندار شمون کے پاس گروی رکھوا کر جو اور کھجور بطور قرض لے سکیں۔ حضرت سلمان فارسی کا کہنا ہے کہ جو اور کھجور لے کر میں حضرت فاطمہ کے دروازے پر آیا اور عرض کیا، اے دختر رسول، اس غذا میں سے تھوڑی سی مقدار اپنے بھوک سے نڈھال بچوں کے لیے نکال لیجیے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، حدیث نمبر 19، اے سلمان، ہم نے یہ کام صرف اللہ کے لیے انجام دیا ہے اور ہم اس میں سے ہرگز کوئی چیز نہیں لیں گے۔ ہمسایوں کے لیے دعا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مادر گرامی ہمیشہ ہمسایوں، دینی بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ انہوں نے جناب فاطمہ سے عرض کیا، مادر گرامی، آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ بی بی نے فرمایا، حدیث نمبر 20، بیٹا پہلے ہمسائے، اس کے بعد اپنا گھر اور گھر والے۔ بابا کے فراق میں دعا۔ رسول اسلام کی غم انگیز رحلت کے بعد بنی ہاشم کی خواتین نے آپ کے گھر جمع ہو کر عربوں کے مخصوص انداز میں گریہ وزاری اور نوح سرائی شروع کی۔ حضرت فاطمہ نے خواتین کو دعا کی تلقین فرمائی۔ حدیث نمبر 21، اے آزادار عورتوں، اپنے افتخارات اور خصوصیات گننے کے بجائے دعا اور عبادت کرو۔ دعا کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی، کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تمہیں ایسی دعا بتا دوں کہ جو بھی اس کو پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، حدیث نمبر 22، بابا جان، ایسی دعا میرے نزدیک دنیا و معافیت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ کی مشہور دعا۔ حضرت سلمان فارسی نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جنت کی حوروں سے ملاقات کے بعد خوشبودار کھجوروں میں سے جو حوروں نے انہیں پیش کی تھی کچھ کھجوریں مجھے عطا کیں، اور میں شہر مدینہ میں جس صحابی رسول سے ملاقات کرتا وہ یہی کہتا کہ کیا خوشبودار عطر ہے، کیا تمہارے پاس خالص مشک ہے؟ میں نے یہ بات بی بی کو بتائی تو انہوں نے تبسم انداز میں فرمایا، یہ خوشبودار کھجوریں جنت کے اس درخت سے ہے کہ جو میری ایک دعا کے نتیجے میں خلق ہوا ہے۔ میں نے وہ دعا رسول خدا سے سیکھی تھی، وہ دعا یہ ہے۔ حدیث نمبر 23، نور والے خدا کے نام سے، اس خدا کے نور سے کہ جو اس خدا کے نام سے جو جس چیز کے لیے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس خدا کے نام سے جو آنکھوں کے اشاروں اور سینے میں چھپے بھیدوں سے واقف ہے۔ اس خدا کے نام سے کہ جس نے نور کو نور سے پیدا کیا۔ اس خدا کے نام سے کہ جسے اچھی طرح
ہی یاد کیا جاتا ہے، وہ ہستی کہ جس نے نور کو کوہ طور پر ایک متعین اندازے کے مطابق ایک لکھی ہوئی چیز میں اپنے پیغمبر عظیم پر نازل کیا۔ دعائے نور، قبولیت کی گھڑی، حدیث نمبر 24۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں ہر نیک خواہش پوری ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا، جب سورج کا آدھا حصہ افق میں چھپ جائے۔ ترک دنیا پرستی، خدا کی عبادت اور دعائے عشق کا وہ عالم اور دنیا سے تعلق۔ حدیث نمبر 25۔ فرمایا، میں دنیا پرستوں کی دنیا کو پسند نہیں کرتی۔ روزے کی حقیقت، حدیث نمبر 26۔ اگر روزہ روزے دار کی زبان، کانوں، آنکھوں اور اس کے ہاتھ اور پیر کو ناپسندیدہ اعمال گناہوں سے نہ روکے، ایسا روزہ انسان کے کیا کام آ سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ کی نظر، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی تمام عورتوں، خصوصاً اپنے بچوں کی بیماری کی وجہ سے فکر میں مبتلا ماؤں کو نظر کا طریقہ بتاتی ہیں۔ حدیث نمبر 27۔ اگر میرے دونوں بچے شفا یاب ہو جائیں تو میں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دن روزے رکھوں گی۔ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ حضور کی خدمت میں تھے، اسی اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، عورتوں کے لیے سب سے نیک اور بہتر چیز کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، حدیث نمبر 28، عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ کہ وہ بلا ضرورت نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ہی نامحرم مرد انہیں دیکھیں۔ سادہ زندگی اور گھریلو کام کاج۔ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زمین پر بیٹھی ہوئی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، بیٹی، دنیا کی تلخیوں اور سختیوں کو آخرت کی شیرینی اور جنت کی سعادت سے خوشگوار بناؤ۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حدیث نمبر 29، یا رسول اللہ، اللہ کی نعمتوں پر اس کی ثنا اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر ہے۔ سادگی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ ایک سادہ اور پیوند لگی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں تو طلائی کرسیوں پر بیٹھے اور سونے کے تاروں سے بنے لباس زیبت دن کریں، اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے پاس نہ مناسب لباس ہو اور نہ کوئی قیمتی چادر۔ جناب سلمان نے اس کا اظہار کیا تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا، حدیث نمبر 30، اے سلمان، خداوند عالم نے قیمتی لباسوں اور طلائی تختوں کو ہمارے لیے روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ اور عورت خدا سے قرب۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ کسی نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا۔ جب حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کا یہ سوال سنا تو جواب دیا، حدیث نمبر 31، جب ایک عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور گھر کا کام اور بچوں کی تربیت میں مصروف ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب تر ہوتی ہے۔ مل جل کر گھریلو کام کرنا۔ حضرت فاطمہ بھی مدینہ کی دوسری خواتین کی مانند گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، خود چکی سے آٹا پیستی، روٹیاں پکاتی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور نگہداشت کی طرف بھی بھرپور توجہ دیتی۔ آپ نے اتنی سخت محنت کی کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے، آخرکار مجبور ہو کر اپنے والد کی خدمت میں عرض کیا، حدیث نمبر 32، اے اللہ کے رسول، میرے دونوں ہاتھ چکیاں پیس کر سوج گئے ہیں اور ہاتھوں میں زخم ہو چکے ہیں۔ کل رات سے صبح تک میں چکی پیستی رہی اور علی، حسن اور حسین کو سنبھالتے رہے۔ کاموں کی تقسیم۔ حضرت فاطمہ نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے۔ آپ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر بھی پوری توجہ دیتی تھیں۔ آپ نے گھر کے کاموں کو تقسیم کر کے اپنے چھوٹے سے گھر میں عدل و انصاف کا بہترین نظام بھی قائم کر رکھا تھا۔ گھریلو کاموں میں امیر المومنین علیہ السلام بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، جبکہ اپنی کنیز جناب فضہ کے ساتھ آپ نے کام کے دنوں کو برابر تقسیم کیا ہوا تھا۔
سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت فاطمہ کو اپنے دستے مبارک سے چکی چلاتے دیکھا. میں نے سلام عرض کیا اور کہا اے بنت رسول آپ خود کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے فضہ موجود ہے، گھر کے کام اس کے سپرد کر دیجئے. یہ سن کر حضرت فاطمہ نے جواب دیا. حدیث نمبر 33. رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ گھر کے کام کو فضہ کے ساتھ تقسیم کر لوں، ایک دن وہ کام کرے اور ایک دن میں کام کروں. کل اس کی باری تھی اور آج میری باری ہے. مومن کی خوشی میں فرشتوں کی شرکت. مدینے کی دو خواتین کے درمیان کسی دینی اور اعتقادی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. ان میں سے ایک حضرت فاطمہ کی ماننے والی تھی. دونوں نے اپنے اپنے خیالات کا حضرت فاطمہ کے سامنے اظہار کیا. بی بی نے دونوں کا مدعا اور دلیلیں سننے کے بعد اپنی واضح اور قطعی دلیل سے مومنہ عورت کے نظریے کی تائید فرمائی اور مقابل عورت کے نظریے کو باطل قرار دیا. حضرت فاطمہ کی دلیل سن کر دوسری عورت لاجواب ہو گئی اور اس نے بھی بی بی کا فیصلہ قبول کر لیا. اس فیصلے سے مومنہ بہت خوش ہوئی کہ حق کامیاب ہو کر باطل سرنگوں ہوا. حضرت فاطمہ نے فرمایا. حدیث نمبر 34. اس وقت تمہاری اس کامیابی پر فرشتوں کی خوشی تمہاری خوشی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور اس کی شکست پر شیطان اور اس کے ساتھیوں کا غم و اندوہ اس عورت کے غم سے زیادہ ہے. تربیت اولاد اور اشعار. حضرت فاطمہ اپنے بچوں کی روحانی نشو و نما کے لیے ان کے ساتھ کھیلتی اور مزاح فرمایا کرتی تھیں. آپ بچوں کی روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے اشعار کہتی تھیں. حدیث نمبر 35. اے حسن، اے میرے بچے، اے میرے نور نظر، تجھ کو تو معلوم ہے تو مرتضیٰ کا ہے پسر. میرے بچے یاد رکھنا اپنی ماں کی بات کو، اپنے بابا کا عمل رکھنا سدا پیش نظر. یہ نہ ہرگز بھولنا بخشندہ نعمت ہے رب، شکر ہے اس کے کبھی غافل نہ ہونا اے پسر. دور ہی رہنا فساد و فتنہ سے اے میری جان، دوستی رکھنا نہ ہرگز اہل شر سے عمر بھر. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر پر دست شفقت پھیرتی اور فرماتی بیٹا حسین، تم میرے والد رسول خدا کی شبیہ ہو، تم اپنے والد علی کی شبیہ نہیں ہو. حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی باتیں سن کر مسکرانے لگتے ہیں. حضرت زہرا کو ماننے والوں کی صفات. اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کا شوہر آپ کے ماننے والوں میں سے ہے یا نہیں. حضرت فاطمہ نے جواب دیا. حدیث نمبر 36. ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اگر اس پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے پرہیز کرتے ہو تو ہمارے ماننے والوں میں سے ہو ورنہ ہرگز نہیں. حضرت فاطمہ اور تلاوت قرآن. حدیث 25 میں دنیا سے لا تعلقی کا اظہار تھا، لیکن اس حدیث میں دنیا کی بعض چیزوں سے محبت کا اعتراف ہے. کیا یہ چیزیں دنیا میں آخرت کا مظہر نہیں ہے؟ فرماتی ہیں. حدیث نمبر 37. تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی زیارت، اور نمبر 3 خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا. حضرت فاطمہ اور مقام مادر. حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا. حدیث نمبر 38. ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نماز اور زینت و آرائش. اسلام میں خوشبو لگانے اور شوہر کے لیے زینت کرنے کو جائز بلکہ مستحسن شمار کیا گیا ہے، بلکہ عبادت کے موقع پر بھی اس کی اہمیت مسلم ہے. البتہ نامحرم اور مخلوط اجتماعات میں ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہے. اس بارے میں جناب فاطمہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں بیوی اسماء بنت امر سے فرماتی ہیں. حدیث نمبر 39. میرا وہ عطر لے کر آؤ جو میں ہمیشہ لگاتی ہوں، اور وہ لباس بھی جس میں میں نے ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں، اور میرے سراہنے بیٹھ جاؤ. جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اٹھانا، اگر میں اٹھ جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ علی کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج دینا. حضرت فاطمہ کی تحریری وصیت. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جاگوداز رحلت کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کی تحریری وصیت کا مطالعہ شروع کیا. لکھا تھا. حدیث نمبر 40.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا وصیت نامہ ہے۔ وہ اس بات کی شہادت دیتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اور روز قیامت ضرور آئے گا کہ جس دن خدا بند عالم مردوں کو قبور سے زندہ کرے گا۔ وصیت کرتی ہے، اے علی، میں فاطمہ بنت محمد ہوں کہ خدا نے دنیا اور آخرت میں مجھے آپ کے عقد نکاح میں قرار دیا ہے۔ اے علی، آپ دوسروں سے زیادہ مجھ پر حقدار ہیں۔ میرے غسل و کفن اور حنوط کو رات کے وقت انجام دیجیے گا، شب میں ہی نماز ادا کر کے شب کی تاریکی میں ہی دفن کر دیجیے گا، اور کسی کو ہرگز اطلاع نہ دیجیے گا۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے بچوں پر روز قیامت تک درود و سلام بھیجتی ہوں۔